آج بھی میجارٹی کو اللہ کون ہے نہیں معلوم، آج بھی میجارٹی کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، آج بھی میجارٹی آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، دے ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کو اللہ نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں محنت نہیں کر رہے ہم لوگ؟ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرے والذین جاہدوا فینا، اگر محنت کے لیے اٹھیں گے تو ہم مدد کریں گے۔ اگر تم ایک بارش آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے۔ The youth movement of Kerala ISM will extend all our wholehearted support to your venture. Next, I invite Brother Arshad Bashir Al-Madani, the Chief Guest of today, the founder and director of AskIslamPedia.com, as we have heard recently. Let me welcome him on behalf of ISM to address his audience. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ کریم وعلی آلہ وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایاں درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میں دعا کرتا ہوں ISM کے جو ذمہ دار ایسوسیٹس، اس کے مشارکین، اس کے مدد کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور قیامت کے دن میزان حسنات میں اس کو شمار فرما لے اور ہم سب کو جنت نصیب فرمائے، آمین۔ کیرلا، جہاں پر کالیکٹ ہم یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں، کیرلا خیر اللہ، اللہ کا خیر، کیرلا کے ذریعے سے پورے انڈیا کو خیر ملا۔ آج 25 کروڑ مسلمان انڈیا میں پائے جاتے ہیں، الحمدللہ کیرلا کے ذریعے سے اب مالک بن دینار صحابی یہاں سے داخل ہوئے اور ہندوستان میں اسلام اسٹارٹ ہوا تو کیرلا خیر اللہ۔ ابھی فی الوقت پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو پورے کتنے انسان پائے جاتے ہیں، کتنے انسان پائے جاتے ہیں پوری دنیا میں؟ 7 بلین انسان پائے جاتے ہیں۔ اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ 1.7 بلین، ملین نہیں بلین، مسلم ہے۔ بلین کا مطلب ہوتا ہے 1000 ملین کا 1 بلین ہوتا ہے۔ ملین کس کو کہتے ہیں؟ 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، تو 1.7 بلین مسلم پائے جاتے ہیں، 5.3 بلین نان مسلم، 1.7 بلین مسلم کا مطلب یہ نکلا کہ نان مسلم میجارٹی میں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ آج بھی میجارٹی کو اللہ کون ہے نہیں معلوم، آج بھی میجارٹی کو قرآن کیا ہے نہیں معلوم، آج بھی میجارٹی آف دی پاپولیشن آف دی ورلڈ دے ڈونٹ نو اباؤٹ اسلام، دے ڈونٹ نو اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی، ان کو اللہ نہیں معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں معلوم۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیوں محنت نہیں کر رہے ہم لوگ؟ ابھی جو اس کا کیپشن ہے، اب سے لے کر دسمبر تک، اس کے اندر ہے پیورٹی ان بلیف، یعنی آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، اور ڈیووٹیڈ یوتھنس، یعنی کہ یہاں پر جوان۔ اب جوان کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھے بولے ہم کو تو نہیں معلوم، جب تک جو بھی مسلمان ہے وہ جوان ہے، جو بھی مسلمان ہے وہ بڈھا ہو جائے، مرنے سے پہلے بھی اس کے اوپر ڈیوٹی ہے کہ وہ اسلام کو پھیلائے۔
اگر وہ 65 کا ہے، 80 کا ہے، 85 کا بھی ہے، لیکن اسلام کا جذبہ اس کے اندر بھی ہونا چاہیے. تو باڈی سے ہو سکتا بوڑھا ہو گیا لیکن اندر سے اس کا جوان کا جذبہ ہونا چاہیے. تو اگر 5.3 بلین لوگ اگر اسلام نہیں قبول کریں گے تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں چلیں گے. کیا ہم ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی انسان کو آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا، ادعو سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الی سبیل ربک، کہ تم بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. تو ہم پورے نماز پڑھ رہے ہیں، دن میں 5 ٹائم ہم نماز پڑھتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ادعو. کتنے لوگ ہم لوگ اسلام کو پھیلا رہے ہیں، اسلام کی سروس کتنا کر رہے ہیں؟ 5.3 بلین نان مسلم کا مطلب یہ نکلا کہ وی آر نتھنگ، وی آر ناٹ سرونگ اسلام. ہم اسلام کی سروس نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے باڈی کی سروس کر رہے ہیں، اپنے بیوی بچے فیملی. ہم لوگ صرف اپنے کام میں لگے ہوئے. لوگوں کو دعویٰ از دا کانسیپٹ آف سیونگ ہیومینٹی فرام دی ہیل فائر. دعویٰ کا مطلب ہے کہ پورے انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا اور ان کو گلیڈ ٹائڈ، ان کو اور خوشخبری دینا جنت کی. یہ مطلب ہے دعویٰ کا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا. اور کیسے کرنا ہے؟ قرآن، صحیح حدیث، نبی اور صحابہ کے طریقے کے مطابق ہم کو محنت کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 32، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 132، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 92، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 1، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 20، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 46، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 52، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 54، سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 13 and 14، سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 آیت نمبر 13 and 14، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 آیت نمبر 33۔ ان سب مقامات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس بیس پر ہم کو اسلام کا کام کرنا چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محنت کرتے تھے۔ میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں، 2 ایگزامپل، ایک مکے کی اور دوسرا مدینہ کی۔ مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طائف گئے۔ طائف کتنا ہے مکے سے؟ 100 کلومیٹر۔ ہاؤ مینی کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک غلام کو لے کر، اپنے ساتھ ایک آدمی کو لے کر 100 کلومیٹر گئے۔ چل کر گئے یا سواری میں گئے نہیں معلوم، لیکن گئے۔ اور جو پہاڑ تھا طائف کا 5000 فٹ، 5000 فٹ اونچائی پر گئے۔ امیجن، جانے 100 کلومیٹر، آنے 100 کلومیٹر، 5000 فٹ کی اونچائی پر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج کیا تھی؟ 20، 30، 35 نہیں، 51، 52، 53۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ریٹائرمنٹ، ریٹائرڈ۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیور یوز ٹو ٹائر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے 41، 51، 52، 53۔ یہ ایج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5000 اونچائی طائف میں گئے۔ وہاں پر کیا ملا؟ اسٹون، پتھر ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے بلڈ، خون نکل گیا۔ اگر جوانی میں خون نکل جاتا ہے تو پھر آدمی کو اچھا ہونے کے لیے جلدی ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں 51، 52، 53 خون نکلتا ہے تو آدمی کو ریکور ہونے میں دیر لگتی ہے۔ ہم نوجوان ہیں، کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 51، 52، 53 میں قربانی دے رہے ہیں، سیکریفائسز، سروسنگ اسلام کو سروس دے رہے ہیں۔ ڈیووٹ، انہوں نے اپنی لائف کو وقف کر دیا تھا، انہوں نے محنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خون بہا تو اس وقت پر اخشبین، 2 پہاڑ کے فرشتے نے آ کر کہا اگر آپ بس کہہ دیجیے
یہ دو پہاڑوں سے یہ قوم کو ہم کیا کر دیں گے؟ پاڑ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعل اللہ عسى اللہ ان یخرج من اصلابهم قوم یعبدون اللہ وحدہ. نہیں، مجھے اب بھی امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے ایک اللہ کی عبادت کرنے والوں کو لائے گا. مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ ایٹ دا ٹائم آف حدیبیہ کے موقع پر دا ٹریٹی ٹک پلیس ایٹ دا ٹائم. ٹریٹی ہوئی بٹوین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کفار قریش. حدیبیہ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریٹی کی. صحابہ کفار قریش نے کہا کہ ہم نہیں لڑیں گے، تھوڑا معاہدہ کریں گے. کفار قریش آفٹر ٹریٹی کے بعد کہاں چلے گئے؟ بزنس کرنے چلے گئے. ابو سفیان بزنس کرنے سیریا چلے گئے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خط لکھ رہے. ہم کیا ہے؟ جیسے ہم کو ٹائم ملتا ٹی وی IPL 2020 نو اسلام اسٹار نیوز، پھر اس کے بعد سارے 7 PM سے لے کر 11 PM تک مینی پروگرامز. ہمارے بہت سارے خواتین، بہت سارے ہمارے بھائی روزانہ 7 سے لے کر رات کے 11 بجے تک اونلی پروگرامز، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. ہاؤ مینی ایپیسوڈ؟ 100 ایپیسوڈ، سینچری ایپیسوڈ پورا دیکھ لیے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی آپ کو پیس ملا، ٹریٹی ملی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے خط لکھا، لیٹرز. اکارڈنگ ٹو ون اسٹیٹسٹک 40 لیٹرز آپ نے بھیجے. اکارڈنگ ٹو ون اسٹیٹسٹک 99 لیٹرز پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے. ایک جو لیٹر بھیجے مدینے سے مصر ایجپٹ کتنا کلومیٹر ہے؟ 1000 کلومیٹر. Imagine what kind of effort they are putting in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. We are nothing. ہم لوگ کچھ نہیں کر رہے. ہم لوگ کے اندر جذبہ نہیں ہے خون دینے کا، قربانی دینے کا اور اپنے آپ کو لگا دینے کا. صحابی کہتے ہیں کہ میں خط کو لے کر میں 1000 کلومیٹر کی طرف چلے گیا، مصر کو چلے گیا. Imagine Red Sea between the Sahabi companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and that Muqawqas the king. صحابی کہتے ہیں میں نے اپنے خط کو رکھ لیا کہیں پانی میں نہ بھیگ جائے اور ریڈ سی کو میں نے پار کر کے جا کے بادشاہ کو دیا. 3 ایگزامپل، میں 3 ایگزامپل آپ کو دوں گا. رومن امپائر، پرشین امپائر، ایتھوپین ڈائناسٹی. چلیے ٹائم کا میں آپ کو 2 ایگزامپل دیتا ہوں. رومن امپائر کتنا بڑا تھا؟ رومن امپائر آپ جانتے ہیں آج 37 کنٹریز میں رومن امپائر اسپلٹ. رومن امپائر ہیز بین اسپلٹ ان دا فارم آف 37 کنٹریز. امیجن رومن امپائر کتنا بڑا تھا. اس کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کا جو بادشاہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، سنگل صحابی، سنگل ہینڈ. وہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کس کو دے رہے ہیں؟ رومن امپائر کو. ہمارے یوتھ بہت سارے دیا مینی کائنڈ آف یوتھ اور دے آر سیئنگ مائی ایڈونچر از ٹو گو ان جنگل، مائی ایڈونچر از ٹو کل دا اسنیک، مائی ایڈونچر از ٹو کل دا لائن. دس از ناٹ دا ایڈونچر. وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا ایڈونچر مچ مور. اس سے بھی بڑی چیز دیٹ از ٹو اسپریڈ اسلام، دیٹ از ٹو سیو ہیومینٹی فرام دی ہیل فائر. دس از دا ایڈونچر. ایڈوینٹ آف اسلام ان ٹاپ 10 کنٹریز. ایک صحابی گئے 37 کنٹریز میں جو اسپلٹ ہوا اس کے بادشاہ کو جا کر اسلام پیش کر رہے. امیجن کتنا دلیر تھے، کتنے ہمت والے تھے. آج انڈیا میں ہم 25 کروڑ ہیں لیکن ہم ڈرتے اسلام پیش کریں تو کیا کر لیتے کہ گھر میں بیٹھے بھی تو کیا بھی کر لے سکتے، گھر میں بیٹھ کے رہے بھی تو پکڑ کے لے جاتے. اگر تقدیر میں رہا تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے خلاف نہیں کر رہے. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے آرٹیکل 25A کہ تم اپنے اسلام کے بارے میں پریچ کر سکتے ہو. کانسٹیٹیوشن از گیونگ رائٹ ٹو پریچ. ہم کو قانون ملا، حق ملا ہے. تو یہ جو رومن امپائر ہے جو 37 کنٹریز میں اسپلٹ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا 1 لیٹر. جو خط گیا دیٹ واز دا سیڈ. آج کتنے مسلم پائے جاتے ہیں وہاں پر؟ 80 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. اللہ اکبر، 80 کروڑ مسلم پائے جاتے ہیں. دوسرا خط آپ نے پرشین امپائر کو بھیجا. وہ جو 37 کنٹریز ہے، فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، سویڈن، UK اور ایجپٹ، ٹونیشیا، مراکش،
पार्ट ऑफ सूडान, पार्ट ऑफ सोमालिया, पार्ट ऑफ एरिट्रिया और फिर सीरिया, इधर टर्की, जॉर्डन और फलस्तीन, लेबनान, ये सब रोमन एम्पायर था। क्या ग्रेट पर्सनालिटीज थे जो डरते नहीं थे। क्यों? उनको मालूम था अगर हम मर भी जाएंगे इस रास्ते में तो शहीद, और अगर नहीं मरेंगे तो सामने वाले को जहन्नम से बचा लिए, सामने वाले को जहन्नम से बचा लिए। और पर्शियन एम्पायर स्प्लिट हुआ, ईरान, इराक, उज्बेकिस्तान, खवारजिमिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक खत उधर गया। ये दो मिसालों से आपने समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मेहनत करते थे। और इसी तरीके से जब हम तारीख पढ़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के मैदान में क्या कहा? नहीं नहीं, इनको मत मारो, हो सकता है। फरिश्ते ने आकर कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपको मारे, आपके जिस्म से खून निकल गया, आप बस इशारा कर दीजिए, हम पहाड़ से इनको क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं। आपने कहा हो सकता उनके नस्ल में से कोई आएगा। कौन निकले उनके नस्ल में से? उस्मान अस-सक़फ़ी। ताइफ में दो कबीले थे, सक़ीफ, दूसरा हवाज़ान। सक़ीफ मोहम्मद बिन कासिम अस-सक़फ़ी रहमतुल्लाह अलैह, वो आए पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, एम्ब्रेस इस्लाम को एक्सेप्ट किया उन्होंने थ्रू मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह। अल्लाह ताला गिव हिदायत। एंड गुजरात में उन्होंने दाखिला लिया, हिंदुस्तान में उन्होंने एंट्रेंस लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना लॉन्ग टर्म सोचते थे। हम क्या करते हैं? फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, आमीन आमीन, मार दो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जिब्रील फरिश्ता आकर कह रहा है आप खाली इशारा कर दो, हम मार देंगे। हम होते तो क्या कहते? क्या बोलते? आप लेट हो गए, हो पहले आके मार देना था, अब आके भी पूछ रहे यू आर वेस्टिंग टाइम, गो एंड किल देम। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं नहीं, उनको अभी मौका दो, क्योंकि मैं जहन्नम में भेजने नहीं आया, मैं जहन्नम से बचाने आया हूं। अगर दुनिया में 5.3 उनका अकीदा सही नहीं है और 1.7 बिलियन जो मुस्लिम हैं उनका भी अकीदा क्वेश्चनेबल, उनका भी अकीदा क्वेश्चनेबल है। अभी 1.7 बिलियन मुसलमान के भी कई अकीदे भी अच्छे नहीं है, उनको भी इस्लाह करना है। चोरी चोरी है, चाहे मुस्लिम करो चाहे गैर मुस्लिम करो। शिर्क गुनाह है, चाहे मुस्लिम करो चाहे गैर मुस्लिम करो। हमको दोनों भी काम करना है। सहाबा किराम को आप देखते हैं, अभी आप देखते हैं मुहद्दिसीन, इस्लाम स्प्रेड हो रहा था इराक की तरफ, तो वहां पर अजम लोग, उनको अरबी पढ़ना मुश्किल, कुरान पढ़ना मुश्किल, उनको अरब के लोग कुरान को याद करते थे, मेमोराइज करते थे, उनको हदीस चेन लंबी हो रही थी। तो ऐसे वक्त पर अल्लाह ताला ने वहां पर एक बरामिका एक फॉर्म है, प्रमुख, संस्कृत वर्ड से निकला बरामिका, प्रमुख यानी कि बड़ी इज्जत वाली शख्सियतें। इमेजिन कीजिए अगर इंडिया के अंदर ब्राह्मण जो है अगर इस्लाम कबूल कर ले तो क्या व्हाट हैपनिंग, क्या हो जाएगा? उसी तरीके से बरामिका ये बहुत ही ग्रेट लोग थे, लिखने पढ़ने में, बड़े लिखने में। वो लोग ने इस्लाम कबूल किया। ईरान, इराक, गुजरात तक के लोग, सारे लोग इस्लाम कबूल करते ही, इनके अतराफ के सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और उस वक्त पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कुशैरा के, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह सिजिस्तान के, इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह तुरमुस के, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह नसाई के, इमाम इब्ने माजा रहमतुल्लाह अलैह कज़वीन के, और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह कुशैरा के, ये सारे जो एरिया के हैं इराक, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के, यानी कि उन्होंने कितना मेहनत किया। बुक की शक्ल में उन्होंने इस्लाम को महफूज कर दिया, हदीसों की किताबें। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में तातारी आए, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ के 1000 इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न अब्दुल हादी रहमतुल्लाह अलैह, इब्ने रजब अल-हंबली रहमतुल्लाह अलैह, इन सब ने तातारियों से डिफेंस किया। पहले उन्होंने नसीहत की, लेकिन जब वो नहीं माने, शक़हब एट द प्लेस ऑफ शक़हब, वहां पर एक वार हुआ इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और 1000 उलमाए किराम ने मिलकर तातारियों से मुकाबला किया। तातारी हार गए। फिर उसके बाद क्रूसेड वार आया, इटली और फ्रांस के लोगों ने मिलकर क्रूसेड वार का हमला किया। फिर
پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں نے مل کر ان کا مقابلہ کیا، وہ لوگ بھی ہار گئے، کتابیں لکھی 500 کتابیں، 500 کتابیں لکھی گئی. تصور کیجئے کتنی محنت علماء کرام نے کی. نتیجے میں بہت بڑا کنورزیشن پیش آیا. سیریا میں، عراق میں، ایجپٹ میں بہت سارے کرسچن تھے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے مل کر کتاب لکھی تو کرسچن نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. یہ کتاب لکھنے کے بعد لاکھوں میں انسانوں نے اسلام قبول کیا. پھر آج کے دور کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اورینٹلسٹ. جتنا ہم محنت نہیں کر رہے ہیں، اورینٹلسٹ کرسچن اسلام کے خلاف اتنی محنت کر رہے ہیں. دا اورینٹلزم، ایڈورڈ سیڈ نے کتاب لکھی دا اورینٹلزم، پیج نمبر 49 سے 59 میں لکھا کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنے کتابیں لکھی گئی. 60,000 books were written against Islam in the span of 150 years. 60,000 books were written against Islam in the span of 150 years. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر 3 دن میں 2 بک اسلام کے خلاف لکھی گئی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اورینٹلسٹ نے کہا یہ 60,000 کتابوں کے اندر جو بھی ہم نے اسلام کے خلاف ایلیگیشن کیے تھے، مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے ان سب کو گرا دیا. وہ کون ہے؟ علامہ شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی السلسلہ الضعیفہ. اب جتنے بھی انہوں نے ایلیگیشن کیے اورینٹلسٹ نے، وہ ضعیف حدیثوں پر ہے، آن دا بیس آف ضعیف حدیث، آن دا بیس آف نان آتھینٹک حدیث، ان آتھینٹک حدیث. پورے اورینٹلسٹ پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ عنکبوت کے آخر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم اس کو راستے دیتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، راستے دیتے. راستہ ایک راستہ نہیں، کئی راستے دیتے ہیں. تو یہاں پر جتنے بھی ہمارے 1.7 بلین تو 5.3 بلین دماغ میں شیطان ڈالتا، ارے اتنا بڑا کام میں نہیں کر سکتا، وہ تو سو جاتا. اور میں نہیں کر سکتا، سو جانا اچھا ہے. خواب میں دیکھیں گے تاج محل میں جھنڈا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کرے والذین جاہدوا فینا، اگر محنت کے لیے اٹھیں گے تو ہم مدد کریں گے. اگر تم ایک بارش آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ لکڑی سے سمندر کو مارو تو سمندر میں راستہ بنے گا. کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کے ضرورت مند ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نیڈی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مارے تو سمندر کھلتا نہیں. اللہ تعالیٰ سے کن فیکون ہو تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کہہ سکتے تھے موسیٰ ٹھہرو کن فیکون، تو سمندر پھٹ جا سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ لکڑی مارو، اس کے بعد سمندر پھٹے گا. سمندر پھاڑنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن محنت بندے کو کرنا پڑے گا. یہ پوری دنیا کے اندر حق پھیل سکتا ہے، اللہ پھیلا لے گا. اگر ہم نہیں اٹھیں گے تو خود آئے گا، پھیلائے گا. ابابیل آئیں گے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل آئیں گے، خود آئے گا. اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے، کسی کا نیڈی نہیں ہے. لیکن اگر ہم آگے بڑھ کر لاٹھی ماریں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کن فیکون انشاءاللہ. تو انشاءاللہ ہم تیار ہیں انشاءاللہ. ابھی جو ISM دسمبر تک جو محنت کرنے کے لیے آپ کے لیے یہاں پر پروگرام رکھے ہیں انشاءاللہ، تو ہم ہائی لیول کی سروس دیں گے اسلام کو. اوور ٹائم نہیں، پارٹ ٹائم نہیں. پورے آفس میں سے، پورے بیوی بچوں سے تھک جانے کے بعد اسلام کو کوالٹی ٹائم دینا، کوالٹی ٹائم، پیور ٹائم، اپنا اصل ٹائم. انشاءاللہ نہیں آ رہا انشاءاللہ، ذرا زور سے انشاءاللہ. کیرلا والا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اسلام کی سروس کرنے کا بہترین جذبہ دے. وہ اسلام کو ہم فالو کریں جو نبی اور صحابہ کے زمانے میں تھا، وہ اسلام کو ہم فالو کریں. اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.